ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله العظيم۔ اگر انسان کو کوئی بہت زیادہ دھوکہ دے رہا ہو اور اس کو نقصان دینے کے لیے ہمیشہ غلط بیانی ہی کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو دھوکہ دینے والے کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ خود گرفت میں آ جائے اور آپ اس کے ہر قسم کے شر سے بچ جائیں، تو اس آیت کریمہ کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے دھوکہ دینے والے کو، وہ جو نفس دھوکہ دیتا ہے، اس کا ذکر کیا اور یہ بتا دیا کہ جو دھوکے میں پڑتا ہے وہ ہلاکت میں چلا جاتا ہے، چونکہ انسان جو ہے اس کے اندر ایک نفس ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا اور وہ انسان کو ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے۔ باہر کے دھوکہ دینے والوں سے تو انسان بچ سکتا ہے، لیکن اندر کے دھوکہ دینے والوں سے بعض اوقات نہیں بچ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس دھوکے کا ذکر کیا جو انسان کو اندر سے ملتا ہے، اور یہ تب انسان کو ملتا ہے جب انسان باہر کے ماحول میں اپنے آپ کو اچھے لوگوں سے دور رکھتا ہے۔ جب انسان باہر کے ماحول میں اچھی جگہ بیٹھتا ہے، اچھی سوسائٹی اختیار کرتا ہے، تو اندر کے دھوکے سے انسان بچ جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو ذکر کیا، پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر اپنے قریب کیا، فرمایا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ۔ اب یہ سورۃ طٰہٰ شروع ہے ہمارے درس قرآن میں، جوتے اتار دیجئے۔ پھر فرمایا میں آپ کا رب ہوں، میں آپ سے بات کرنا جو ہے میرا مقصود یہ ہے کہ میں نے آپ کو چھانٹ لیا ہے، اور پھر نماز کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الساعۃ آتیۃ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام قیامت آنے والی ہے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کب کہا؟ کہ آپ سوچئے ہزاروں سال بیت چکے ہیں، ہزاروں سال اس بات کو گزر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الساعۃ آتیہ، بہت قریب ہے قیامت۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کا ذکر کیا تو آپ نے سمجھاتے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اس طرح انگلیوں کا اشارہ کیا کہ درمیان میں کچھ نہیں ہے نا، فرمایا میرے اور قیامت کے بیچ میں اب کوئی زمانہ اتنا بڑا نہیں ہے، اب یہ بہت کم زمانہ ہے۔ اب آپ سوچیں گے یہ تو 1400 سال تو بیت گئے ہیں، یہ ہمارے بیتے ہیں، قیامت کے دن ایک دن جو ہوگا 50,000 سال کا ہوگا، اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ ہمارا فاصلہ ہے قیامت کا اور میرا۔ تو اب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلی بات کی ہے نا، ان الساعۃ آتیہ، قیامت آنے والی ہے، لیکن اللہ نے اگلی بات بڑی اہم کی ہے، جو اگلی بات ہے جو اکثر انسان کو سمجھ آ جائے۔ اللہ نے کہا آ رہی ہے قیامت، آنے والی ہے۔ اب یہ آپ کہتے ہیں جی میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، بوڑھا آدمی کہے گا میں ہی بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، بوڑھا کہے گا میرے والد میرے دادا بھی کہا کرتے تھے، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں قیامت آ رہی ہے۔ آپ کے دادا پردادا ان کے دادا ان کے پردادا، کیا قرآن بتا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ لفظ کہا ہے قیامت آ رہی ہے۔ اچھا، قیامت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک قیامت جسمی ہوتی ہے، ایک قیامت عالم کی ہوتی ہے، عالم جہان کی۔ جو جہان کی قیامت ہے وہ تو اللہ نے پنہا رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک جسم کی قیامت ہے وہ بھی اللہ نے پنہا رکھی ہوئی ہے، چھپا رکھی ہے۔ ایک قیامت ہے سور پھونکنا، جہان ختم ہو جائے گا، وہ قیامت اللہ نے کسی کو نہیں بتائی۔ ایک قیامت ہے کہ انسان ختم ہو جائے گا جسے موت کہتے ہیں، وہ بھی اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ اب یہ دو چیزیں اللہ نے بالکل خفیہ رکھی ہیں۔ کوئی بشر نہیں، کوئی مخلوق یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے قیامت کا پتہ ہے یا مجھے موت کا پتہ ہے، فلاں آدمی کب مرے گا، فلاں لوگ کب مریں گے، یہ کسی کو نہیں پتا۔ اب یہاں فرمایا ان الساعۃ آتیہ، آ رہی ہے قیامت، اکاد اخفیہا، اکاد، اللہ نے یہ لفظ اکاد جو بولا ہے نا،
یہ اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو اقادو، میں نے اس کو چاہا اخفیہا کہ پوشیدہ کر دوں، بالکل پوشیدہ کر دوں، کسی کو نہ پتہ چلے۔ بلکہ ایک قرات میں آیا اقاد اخفیہا من نفسی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بھی نہ پتہ چلے۔ اللہ تو علم غیب جانتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں بھی قیامت کا اس لیے بتا رہا ہوں کہ اقاد اخفیہا، اے موسیٰ میں قیامت کا ذکر ہی نہ کرتا، بس ایک دم لوگوں کو چھوڑ دیتا ایسے، بس اپنے اعمال کرو۔ لیکن پھر کیا ہوتا؟ کسی کو یاد دہانی نہ ہوتی۔ بہت بڑا طبقہ ایسا تھا جو اب تو اتنا بڑا طبقہ ابھی بھی دوزخ جا رہا ہے کلمہ پڑھنے والوں میں، کافروں کو چھوڑ دیں آپ، 8 ارب دنیا میں انسان ہیں تو 6 ارب تو کافر ہیں، وہ تو بالکل دوزخ میں جا رہے ہیں۔ جو مسلمان ہیں وہ بھی 2 ارب میں سے کتنے ہیں جو جنت والے اعمال کر رہے ہیں؟ تو کچھ ایسے ہیں جو کبھی قرآن سن لیتے ہیں، کوئی درس سن لیتے ہیں، کسی کا بیان سن لیتے ہیں، کئی ترجمہ خود پڑھ لیتے ہیں، تو قیامت کا سن کے دل جاتا ہے، ایک دم ہل جاتا ہے بندہ۔ تو اس لیے اللہ نے کہا اقادو، میں نے قیامت کا ذکر اس لیے رکھا ہے کہ لوگ اعمال کریں، ورنہ اگر ترغیب نہ دینا ہوتی تو میں قیامت کا یہ نام ہی پوشیدہ کر دیتا، اقادو اخفیہا، یعنی قیامت کا نام ہی نہ ہوتا کہ قیامت بھی کوئی آنی ہے، مر کے اٹھنا بھی ہے، مر کے کوئی حساب کتاب بھی ہوگا، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ اب یہ بچے کو پیٹ میں ماں کے نہیں پتا کہ یہ کوئی جہان ہے اتنا بڑا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، سینس کم ہوتی ہے، اسے شعور نہیں ہوتا کہ اسے کہا جائے کہ تم بڑے ہوگے، تم یہ ہوگا تمہارا۔ میرے استاد تھے جن سے میں نے عملیات سیکھی، تو وہ ان کے پاس یہ بڑے بڑے جتنے منسٹر ہیں، اس وقت پرویز مشرف کی بیوی آ کے اس طرح کا وہ ناکہ لگ جاتا تھا، جنرل راشد قریشی تھے اس وقت، تو ایک دم ان کا، اور وہ آ کے شام کو ملنا الگ، پھر بڑے بڑے منسٹر، تو میں دیکھتا تھا، تو مجھے کہا سیکھو مجھ سے۔ میں نے کہا میں سیکھ کے کیا کروں گا، ہمارے پاس کون آئے گا؟ انہوں نے کہا ایک وقت آئے گا بڑی دنیا آئے گی آپ کے پاس۔ میں نے کہا حضرت آپ کے پاس تو میں دیکھ رہا ہوں، میرے پاس کون آئے گا؟ ہماری کہاں اتنی اوقات ہے، ویلیو ہے، اتنا علم ہے ہمارے پاس۔ کہا بیٹا میں بتا رہا ہوں کہ دنیا تمہارے پیچھے آئے گی۔ اب دیکھیں مجھے اس وقت سینس ہی نہیں تھی اس بات کی کہ ہمیں اس طرح دنیا آئے گی۔ اب انہوں نے مجھے کہا، اب میں ایک سمجھانے کے لیے آپ کو بات بتائی ہے کہ آج انسان کو سینس نہیں ہے کہ موت کے وقت کیا ہوگا، فرشتے آئیں گے، اب ہمیں یقین نہیں ہے کیونکہ ایمان کمزور ہے نا، لیکن جو مر گیا تو اس کو تو پتہ چل جاتا ہے۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے رائے منڈ کے مشورے کے امیر، جو میں نے تو ان کو بہت بار دیکھا، بہت پرانے فوت ہوئے، 95 میں غالباً یا 94 میں، تو وہ بیٹھے ہوئے مشورے میں تھے اس طرح، تو اس طرح کہنے السلام علیکم، ادھر مڑے وہیں کلمہ پڑا، فوت ہو گئے، فرشتوں کو دیکھ لیا۔ تو یہ چیزیں وہ دیکھتا ہے جس کا یقین۔ اب قیامت آ رہی ہے، موت، اللہ کہتا ہے میں نے اس کو پوشیدہ رکھنا تھا، میں چاہتا یہ تھا کہ قیامت کا نام ہی نہ ہو، بس بندے میری مان کے چلیں، لیکن اللہ کو پتا، اللہ خود کہتا ہے کہ یہ بھول جانے والے ہیں، نسیان سے ہے نا انسان، تو ان کا والد آدم بھی بھول گئے تو دانا کھا لیا، تو اس لیے میں نے یاد دہانی کے لیے لفظ قیامت اور علامات قیامت ذکر کرنی شروع کر دی۔ نہ قیامت کا دن بتایا کسی نبی کو، کسی صحابی کو، یہاں تک کہ کسی فرشتے کو بھی نہیں پتا، اور موت کا بھی کسی کو نہیں پتا، فلاں کی موت کب آئے گی، فلاں کو کب۔ تو یہ 2 چیزیں اللہ نے پوشیدہ رکھی ہیں۔ ان الساعۃ آتیہ اکاد اخفیہا، یا اللہ پھر تو نے اس کو پوشیدہ کیوں رکھا ہے قیامت کو جب لایا ہے؟ فرمایا پھر قیامت آئے گی کیوں؟ فرمایا کل نفس لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ میں بدلہ دوں ہر نفس کو جو وہ کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کو پتہ چلے کہ اس نے کیا بویا، کیا کاٹے گا، یہاں جو کرو گے وہاں پاؤ گے۔ تو یہ اللہ کہتا ہے میں صلہ دینے کے لیے قیامت رکھی ہے، صلہ دینے کے لیے موت رکھی ہے، کہ موت کے بعد ایک جہان شروع ہو جاتا، پھر آپ کی زندگی ابد الآباد کی ہے۔ موت کے بعد، موت ٹرانسفر کا نام ہے، منتقل ہونا، انتقال فرما گئے، مر نہیں گئے، مر کے ختم نہیں ہوتا بندہ، موت کے بعد زندہ پھر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسے فرمایا کہ بدلہ دوں۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو آخری نصیحت کی وہ کیا کہ اب آپ کو قیامت کا پتہ چل گیا، موت کا پتہ چل گیا، اعمال کا پتہ چل گیا۔ یعنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جملہ کہا، حالانکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے کہا فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، آپ مت اس بندے کی طرف ہونا،
اور آپ کے اوپر وہ نقب نہ لگائے وہ بندہ جو آپ کو ورغلائے، آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ جڑ جائے، آپ کی سوچ خراب کرے، عقیدہ خراب کرے۔ من لا یؤمن بہا، اور جو ایمان نہیں رکھتا اللہ پر، آخرت پر، واتبع ہواہ، اور وہ اتباع کرتا ہے خواہشات کی، اندر کی نفس کی، فتردا، اور تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ نفس کی خواہشات کی پیروی کر کے بندہ تباہ ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ موسیٰ پیغمبر کو بھی میں نے کہا ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلنا جو نفس کے پیچھے چلنے والے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں اور ہلاکت میں پڑنے والے ہیں۔ تو آپ نبی ہو کر بھی چلو گے تو آپ اس طرف چلے جاؤ گے۔ تو نمازی، کلمے والا اور یہ آج کا مسلمان جب ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے گا تو وہ کیسے ہلاک نہیں ہوگا، تباہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں چیز سمجھا دی کہ نفس کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے، خواہشات کے غلام، نفس کے غلام اور اپنی من چاہی زندگی کرنے والوں کے ساتھ دوستی نہ رکھو، ان کے ساتھ تعلق نہ رکھو۔ پہلے دیکھو کہ آپ جس کے ساتھ رشتہ کر رہے ہیں اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا جس گھر میں، تو وہ واتبع ہواہ، کہیں خواہشات کے پیچھے چلنے والے تو نہیں ہیں۔ فتردا، وہ تو تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے رزلٹ آؤٹ کر دیا نا، اللہ نے کہا واتبع ہواہ فتردا، جو نفس کے پیچھے چلے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ وہ لڑکا، آپ شادی کر رہے ہیں اپنی بیٹی کی یا بہن کی، یا لڑکی کا خاندان ہے، لڑکی والے شادی کر رہے ہیں اپنے بیٹے کی، بھائی کی، تو آپ پہلے دیکھیں کسی سے ڈیلنگ کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، دوستی کر رہے ہیں، کوئی بھی پڑوسی ہے آپ کا، آپ پہلے دیکھیں میل جول جس سے بنا رہے ہیں کہ واتبع ہواہ فتردا، کہیں اتباع کر کے نفس کی تباہ ہونے والا تو نہیں، اور تباہ ہونے والا دوسروں کو بھی تباہ ہی کرتا ہے نا۔ تو اس لیے یہ آیت کریمہ بڑی ہی بہترین ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو دھوکہ دے رہا ہو اور آپ کو نقصان دینے کے در پہ ہو، یا آپ کو جو ہے کوئی جو ہے پریشان کر کے آپ کو پتہ نہیں ہے لیکن وہ آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے اور آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، بعض اوقات آپ کو محسوس بھی ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ دھوکہ دے رہا ہے، لیکن وہ دھوکہ دے رہا ہے اور آپ اسے نہیں کہتے کہ آپ حیا کے معنی سمجھتے ہیں، تو آپ اس آیت کریمہ کو 70 بار پڑھیں۔ یہ آیت کریمہ 16 ہے سورہ طٰہٰ کی۔ آخری جملہ واتبع ہواہ فتردا، واتبع ہواہ فتردا، اور اتباع کرے جو خواہشات کی، وہ ہلاکت میں پڑ گیا۔ بس آپ نے اس دھوکہ دینے والے کے لیے اس کو 111 بار پڑھنا ہے 3 دن تک، اور دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس کے دھوکے سے بچا لے گا۔ ابھی اگر کوئی آپ بندے کے ساتھ آپ لین دین کر رہے ہیں، اب آپ کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ لین دین بہتر رہے گا یا نہیں، تو آپ اس کو کثرت سے پڑھیں اور پڑھتے جائیں، اور وہاں بھی بیٹھ کے پڑھتے رہیں، تو وہ انشاءاللہ کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کوئی بھی شخصیت ہے جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ یہ رب کی اتباع کرنے والا ہے یا دھوکہ لالچ میں پڑا ہوا ہے، تو پھر ایسے کے لیے آپ اس کو پڑھتے رہیں بغیر گنتی کے۔ واتبع ہواہ فتردا، واتبع ہواہ فتردا، یہ جملہ بتاتا ہے جو نفس کی اتباع کرتا ہے، خواہشات کی اتباع کرتا ہے، اپنی شہوت کی اتباع کرتا ہے، وہ ہلاکت میں چلا جاتا ہے۔ وہ پیسہ کبھی اس کو ترقی نہیں ہوتی، پیسے میں کبھی رتبے میں۔ تو اس لیے یہ چیز سامنے رکھ کر انشاءاللہ جب اس کو کثرت سے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بندہ خود جو نفس کی بہت زیادہ خواہشات میں پڑا ہوا ہے، اس کا دل اسے گمراہ کرتا ہے، دماغ گمراہ کرتا ہے اور غلط طرف لگاتا ہے، وہ خود یا کوئی دوسرا ایسے بندے کو جو نفس کی اتباع میں اور غلط سوسائٹی میں، غلط کاموں میں بہت کھب چکا ہے، تو اس مرد عورت کو یہ 111 بار دم کر کے 3 دن پلائیں، کھانے پینے پہ یا غائب ہے تو دعا کریں، اللہ تعالیٰ اسے نفس کے اس دھوکے سے نکالے گا اور اللہ تعالیٰ اسے راہ راست پہ لے آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔